محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، اللہ کے فضل سے سورہ بقرہ کی 26ویں آیت 26 ورس سورہ بقرہ کی انشاءاللہ تفسیر ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، حیا نہیں فرماتا۔ ہمارے لیے کہیں گے تو میں نہیں شرماتا بولتے نا، تو اللہ کے لیے اس طرح بولیں گے نہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں فرماتا ان یضرب مثلا ما، کہ مثال سمجھانے کے لیے کسی بھی چیز کا ذکر کرے۔ اس بات سے اللہ حیا نہیں فرماتا۔ بات سمجھانا ہے، موبائل رکھ کر سمجھا دیں گے، یہ گھڑی بتا کے سمجھا دیں گے، دیوار بتا کے سمجھا دیں گے، بات سمجھانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کے ذریعے مثال دے کر سمجھانے سے حیا نہیں فرماتا۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ انشاءاللہ تفسیر میں اب آگے بڑھیں گے تو دو لفظ آپ سنیں گے، ایک ہے شان نزول اور دوسرا اسی کو کہتے ہیں سبب نزول، اسباب نزول۔ شان نزول، سبب نزول۔ نزول کہتے ہیں اترنا، سبب کہتے ہیں وجہ۔ تو اس آیت کے اترنے کی وجہ کیا تھی؟ میں نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن جیسا اب ہے، سورہ فاتحہ سے والناس تک جیسا جمع ہوا ہے، اسی ترتیب سے قرآن اللہ کے پاس سے پہلے آسمان پر اتر گیا تھا، اور پہلے آسمان سے یہ قرآن میں آیتیں ایسی تھیں جو بدر کی جنگ کے وقت نصیحت بن کے اترنی تھی، چند آیتیں ایسی تھیں جو احد کی جنگ کے وقت، چند حدیبیہ کے وقت، چند صلح پہلے نہیں آ جانا بات۔ اب آپ سمجھاتے ہیں، ہاف ایئرلی آنے سے پہلے ہاف ایئرلی کا پورشن سمجھائیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا نا۔ تو سمجھانے کے مطابق، صحابہ کو سمجھانے کے مطابق جب جب ضرورت پڑی تب تب آیتیں نازل ہوئیں، اور جو آیتیں نازل ہوتی تھیں حضور فرماتے تھے اس آیت کو اس سورے میں اس آیت سے پہلے لکھو، اس آیت کو اس سورے میں اس کے بعد لکھو۔ حضور کو معلوم تھا کہ کس ترتیب سے قرآن اترا ہے۔ قرآن اقرا بسمی اتر رہی ہے، پہلے پیچھے کی آیتیں اتر گئیں، پیچھے کے سورے اتر گئے، پھر آگے کے بقرہ جو پہلا سورہ ہے یہ مدینے میں اتر رہا ہے، کتنے سالوں کے بعد اتر رہا ہے، لیکن ترتیب سے جوڑا گیا۔ تو سبب نزول کا مطلب کوئی مشکل پیش آئی، کافروں نے کوئی اعتراض کیا، جیسے حضور سے پوچھا روح کے بارے میں، اللہ آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، جواب دیجئے۔ لوگوں نے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھا، جوا تمل میں کیا بولتے ہیں اسے، سوداٹم، تو اس وقت آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب تم سے جوا اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں سبب نزول، آیت اترنے کی وجہ کیا ہوئی۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ حیا نہیں فرماتا، اللہ یعنی میں شرم نہیں کرتا، بھائی مجھے کیا ہے بولنے میں شرم، بولتے نا، اللہ حیا نہیں فرماتا کہ بات سمجھانے کے لیے کسی بھی چیز کی مثال دے۔ یہ کیوں نازل ہوئی؟ جب یہودی جو عالم تھے تورات کے، حضور کے دشمن، قرآن کے دشمن، ان کا کام کیا تھا؟ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے دلوں سے قرآن کی محبت نکال لیں۔ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بات لوگوں کے ذہن میں ڈالیں، موقع تلاش کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب انہوں نے قرآن میں دیکھا اللہ مکھی کی مثال دیا ہے۔ کس کی مثال؟ مکھی، معلوم نا، مکھی تو معلوم ہے سب کو۔ پھر اللہ قرآن میں مکڑی کی مثال دیا۔ مکڑی معلوم ہے کیا بولتے ہیں مکڑی کو انگلش میں؟ اسپائڈر مین نہیں، اسپائڈر۔ تو انہوں نے قرآن میں دیکھا اللہ مکڑی کی مثال دیا ہے، مکھی کی مثال دیا ہے، اور
ایک اور روایت میں آیا کہ ہم نے سنا نا اللہ بارش کی مثال دیا، بادل کی مثال دیا، بجلی کی مثال دیا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ خدا ہے، اللہ کیا مکڑی کی مثال دے گا، مکھی کی مثال دے گا؟ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ نہیں دے سکتا ہے. تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کلام محمد نے لکھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کس پر اعتراض؟ شام کو اللہ پر اعتراض کرے، وہاں ان کی دلوں کی حالت تھوڑا امیجن کریں. اعتراض کر کر بچ جائیں گے، سمجھے. یہ کہاں اعتراض کرے؟ پیٹھ پیچھے اعتراض کر رہے ہیں، اور یہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور آیت پڑھ رہے ہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما. اللہ تبارک و تعالی حیا نہیں فرماتا ہے کہ مثال سمجھانے کے لیے کسی بھی چیز کا ذکر کرے. بعوضۃ، مکھی سے بھی چھوٹا، مچھر. بعوضۃ کیا بولتے ہیں؟ مچھر. دیکھو ہمارا نام نہیں آیا قرآن میں، وسیم نہیں آیا، لیکن مچھر کا نام قرآن میں آ گیا، مکھی کا نام آ گیا، مکڑی کا آ گیا، بیل کا آ گیا، گائے کا آ گیا، بکرے کا آ گیا، ہمارا نہیں آیا. اللہ کہتا ہے مچھر کی مثال بھی میں دوں گا، مجھے کیوں حیا کرنا ہے؟ ما بعوضۃ فما فوقها، اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ کر مطلب مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دوں گا. چونٹی کی مثال آ گئی سورہ سلیمان، سورہ نمل میں. چونٹی کی صرف مثال نہیں آئی، سورے کا نام چونٹی. اب چونٹی ہمارے اوپر اکڑے گی. تمہارے نام کے سورے میں 2 صفحے. کیا حضرت سورہ انسان میں کتنے صفحے؟ سورہ دہر بھی کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں. سورہ دہر میں 2 صفحے اور سورہ نمل میں 9 صفحے. اب چونٹی بولے گی کہ میری نام کے سورے میں 9 صفحے، تمہارے انسان تمہارے نام کے سورے میں 2 صفحے. تو اللہ کہتا ہے مچھر کی مثال بھی میں دوں گا، اس کے نیچے کی مثال بھی دوں گا، میں کیوں حیا کروں؟ اب غور کریں، حیا کسے کہتے ہیں؟ شرم بولتے ہیں نا اردو میں، انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ شائنس انگلش میں. حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کا معنی ہے کہ کوئی گندی چیز سے میرا ناتا جڑ جائے، اس سے بچ کر وہ چیز چھوڑ دینا. لوگ کہیں کہ گندا کام کرنے والا ہے، کسی گندی چیز سے میرا رشتہ لگ جائے، لوگ کہیں کہ گندا کام کرنے والا ہے، اس سے بچ کر اس گندی چیز کو چھوڑ دینا حیا. اور امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کسی کے حق میں کمی کرنے سے بچ کر وہ چیز چھوڑ دینا حیا. کسی کو 10,000 دینا ہے، اس کی مزدوری 10,000 ہے، دل کہہ رہا ہے کہ نہیں کاٹ کو 9,000 دیں گے، لیکن نہیں بھائی انہیں پوچھا سو دے ڈالنا بھائی، اس سے کم دینے مجھے شرم آتی بھائی. بولتے نہیں شادی کو گئے بھائی، وہ بچہ ان کے بچے کو ہمیں کہتے بھی کرنا بھائی، اس سے کم کرنے میں مجھے شرم آتی بھائی. تو کسی کے حق میں کمی کرنے سے بچ کر وہ کام چھوڑ دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیا. لیکن اللہ کے نام کے ساتھ جب حیا آئے گی تو اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. انشاءاللہ میں آؤں گا اللہ حیا کرتا ہے کا مطلب کیا ہے. پہلے ہم حیا سیکھیں گے، ہم میں حیا ہے کیا. حیا کا لفظ آ گیا قرآن میں تو ہم حیا والے ہو کر اس آیت کو سیکھیں گے. ہمارے اندر حیا ہے کیا؟ حیا کتنی ضروری چیز ہے دین میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، الایمان بضع و سبعون شعبۃ. ایمان جو ہے نا ہمارے دل میں ایمان، اس کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. ایک درخت ہے تو اس کی شاخیں رہیں گی، برانچز، جتنی شاخیں رہیں گی اتنا مضبوط درخت. تو ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. وَأَفْضَلُهَا، اور ان شاخوں میں سب سے افضل شاخ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ. مومن لا الہ الا اللہ کو سمجھ گیا، ایمان کا مضبوط شاخ اس کے درخت میں ہے. وَأَدْنَاهَا، سب سے چھوٹی شاخ کون سی ہے؟ اِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ،
راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا. جالے کو تھے بھائی ہٹا دیں گے بھائی, گاڑی کنارے رکھ ڈالیں گے بھائی, کسی بھی تکلیف نہیں ہونا. یہ سوچ آتی نہیں, یہ ایمان کی وجہ سے آتی نہیں بھائی. وہ پانی وہاں ڈالنا نہیں بھائی, میں جائیں گے بھائی. جو سوچ ہماری مر گئی ہے, وہ نماز کو آ جاتے سو کہتے ہیں ان کا رمضان, ہاں ہمارا رمضان, روڈ سب کا, ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا, پلیان تو بھائی روڈ, اسے کیا بولتے ہیں روڈ کو, پلیان تو بھائی روڈ سب کا. ان کی رمضان آ گئی سو, اثر آ گیا سو, بیچ رستے میں گاڑی کھڑا کر کو نماز کو نکل کو آ جاتے. یہ مومن کی نشانی نہیں. ابھی کون سے مومن کی نشانی نہیں؟ ادنا درجے کا مومن بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. بیچ میں گاڑی کھڑا کرے, روڈ کھود ڈالے خود کے گھر کو کنیکشن لگانے کے واسطے, اب وہ گڑا ڈالے نا, دوسروں کو نقصان ہوگا نا, ایک 2000 روپے خرچہ کر کے گڑا برابر کر دیں گا نہیں, پانی دوسرے کے گھر میں ڈالو. مسجد میں کچرا ڈالنے والے لوگ ہی. اب جو ٹوائلٹ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ کوئی مسافر ہے, دکان میں کام کرتے, گھر نزدیک نہیں ہے, ان کے استعمال کرنے کے لیے ٹوائلٹ ہے. معاف کریں, کہاں آدھا مجمع غائب ہو جاتا ہے کہ نیکسٹ. گھر سے وضو کر کے آنا, گھر سے حمام کو جا کر آنا, جتنا یہاں ہم گندگی کریں گے کون صاف کرے گا؟ یہ مجبوری کے لیے چیزیں بتائی گئی ہیں. تو مومن کے ایمان کا ادنا درجہ کیا ہے؟ تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا, راستہ صاف رکھنا. الٹی بات یہ ہے کہ دوسروں کے محلے صاف ستھرے ہیں, مسلمانوں کے محلے گندے کچرے ہیں. ایک مہاراشٹر کا ایک بوڑھا تھا پولیٹیشین, نام لینا کیا گو حضرت, بیکار نام, ایک تھا بوڑھا. اس سے پاکستان کا ایک کرکٹ پلیئر آیا, جاوید میاندر, مومن, کیا کہ مومن, آ کے بات کر رہا تھا. وہ آ کے پوچھا اس میں مسلمانوں کے محلے کون سے ہیں؟ تو بوڑھا بولا جہاں بو آئے, گندی باس آئے, جہاں کچرا زیادہ ہو, سمجھ جانا یہ مسلمانوں کے ایریا ہیں. اور جہاں صاف ستھرا ہو, پلیان تو دھوبی پیٹ, ایسوس کلین, نیٹ اینڈ کلین, ایسے محلے آپ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں یہ محلے غیر مسلمانوں کے ہیں. سمجھ رہے نا؟ ہاں, میں نماز کو جاتا فجر کی, ٹیٹ فلور سے کچرا اٹھا کے پھینک رہے ہیں, کسی کے سر پہ پڑا تو کیا ہوگا؟ نام کے مسلمان رہ گئے. اگر ہم ادنا درجے کے مومن ہوتے, یعنی کسی کو تکلیف دینا نہیں, ہماری اس ادا پر ہی لوگ ہم سے محبت کرنا شروع کر دیتے. وہی محبت بھی سلطنت ہمارے ہاتھ میں دے دیے تھے. تو عمل, صرف عمل نہیں ہے, ہم کو صرف کپڑے پہننا ہے, کالی ٹوپی ہرا جبہ پہن لیا, میں عالم صاحب. یہ سب بے وقوف لوگ ٹھگ سکیں گے. جو عقل مند ہوتے ہیں وہ ہمارے کیریکٹر کو دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد عزت دیتے ہیں. وہ کپڑوں کو نہیں دیکھتے, وہ کیریکٹر کو دیکھتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں ایمان کی کئی شاخیں ہیں, سب سے بڑی شاخ لا الہ الا اللہ, اور سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا. والحیاء من الایمان, اور حیا, والحیاء شعبۃ من الایمان, اور حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے, ایک برانچ ہے, ایمان کی ایک بڑی شاخ ہے. تو حیا رہنا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت متفق علیہ حدیث ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار, حضور کا گزر انصار صحابہ میں سے ایک صحابی پر سے گزرا. وہ کیا کر رہے تھے؟ وَهُوَ يَعِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ, وہ اپنے بھائی کو کہہ رہے تھے زیادہ شرما نہ کو با, تو شرماتا با بہت, اتنا شرما لے کو رہے تو ہونگا نہیں با, جینے ہونگا نہیں با. تب حضور فرماتے ہیں داہو, چھوڑو, فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ, یہ حیا جو ہے ایمان سے ہے. یعنی کیا بھی کرنے سے پہلے سوچنا, میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا نا. حیا والے کیسا کھانے کو جاتے سب بیٹھتے رہتے, چھوڑو چھوڑو چھوڑو, سب بھی بیٹھ جاندے. حیا والے میرے سکے ادنا کیا کریں گے,
तो छोड़ो जी, उसे मिलता कि नहीं कि बैठो, ढक लो, उसे ढक लो, इसे ढक लो, बैठो कुर्सी पे, ऐसा पता देख ले कर तो 10 बजे तक तुम्हें खड़े रहना, सोच बताते ना, ऐसा नसीहत कर ले कहते भाई को, क्या बा तू खड़े रहे तो कैसा बा खाने बैठने होगा। उन्होंने बोलते नहीं दूसरे बैठेंगे, ऐसा सब कुछ छोड़ को हमें घुसना नहीं अंदर। उन्होंने सामने चले गए। अगर आपके पास ऐसी आदत है तो हया है ये। हुजूर कहते हैं ऐसी आदत रहने दो, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, उसके दिल में ईमान है, वो ईमान उससे करवा रहा है। मस्जिद में आए, किसी को तकलीफ़ नहीं होना, नहीं आप खड़ो भाई, मैं पीछे खड़ जाता हूँ भाई। गाड़ी में बैठे, वो सामने चला गया, पहले सोचना कि किसका हक है, मेरा हक मुझे मिलना बाद में, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे का हक मैं छीन लूँ। ये जहन जिसका रहता है वो हया वाला है। और हया दिखती कहाँ है? चेहरे में दिखती है। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मन क़ल्ला हयाउहु क़ल्ला वरउहु, जिसकी हया कम हो जाती है उसकी परहेज़गारी कम हो जाती है। वमन क़ल्ला वरउहु, जिसकी परहेज़गारी कम हो जाती है, माता क़ल्बुहु, उसका दिल मर जाता है। और जिसका दिल मर जाता है वो गधे की तरह, जानवर की तरह काम करना शुरू कर देता है। तो हया क्या है? समझे हया क्या है? किसी का हक छीनने से बचना। ये बचते हैं क्यों? अल्लाह के फजल से हमारे पास हया है। कोई गंदा काम, हम गंदा काम करने से बचना, इसको कहते हैं हया। इसकी एक मिसाल, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अभी मुसलमान नहीं हुए थे, मुसलमानों के दुश्मनों के सरदार थे उस वक्त। ये सीरिया गए, शाम को, हिरकल के पास। हिरकल के पास तब हुजूर का ख़त आया है। क्या ख़त? अज़ीमुर रूम, रूम के सरदार, मुसलमान हो जा, तू भी सलामत रहेगा, तेरी कौम भी सलामत रहेगी। तो एक ख़त आया। हिरकल ने कहा कोई मक्के वाले कोई हैं क्या? कहा कि अबू सुफियान हैं, उनको बुलाओ। अबू सुफियान को सामने खड़ा लिया और उनके साथ जो साथी थे उनको पीछे कर दिया। बोला देखो, मैं इनसे सवाल पूछूंगा, अगर ये गलत जवाब दें तो तुम लोग मुझे बता देना कि झूठ कह रहे हैं। तो हज़रत अबू सुफियान फरमाते हैं, वो मुझसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल पूछता रहा, मैं सच सच जवाब देता रहा। अगर उस वक्त मुझे मेरे कौम से हया नहीं होती कि अगर मैं झूठ बोलूं, अबू सुफियान झूठा आदमी है, ये मेरी कौम मुझे मक्के में बोलेगी, इस बात की मुझे हया नहीं होती, तो मैं हुजूर के बारे में गलत जवाब देकर उसको हुजूर के ख़िलाफ़ कर देता था। इसे कहते हैं हया। झूठ गंदी चीज़ है, झूठ से बचना। समझ में आ रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बच रहे हैं तो बड़ी बात है, हया है। और दूसरा हया किसे कहते हैं? अपने जिस्म को छुपाना। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हुजूर फरमाते हैं, इन्ना मूसा अला नबीना व अलैहि सलाम काना हय्यन सतीरन। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हया करने वाले, बहुत छुपाने वाले, अपने जिस्म को छुपाते थे। जितना हो सके अपनी चमड़ी कोई ना देखे, यानी हमेशा जुब्बा, यानी अपना सब हाथ छुपा कर, पैर छुपा कर रहते थे। कितनी अच्छी आदत है। तो मतलब क्या? जिस्म छुपाना हया है। लेकिन ये बनी इसराइल ऐसी कौम थी, हते ना, क्या क्रिटिसाइज़ करने वाले क्रिटिसाइज़ करेंगे। मैं मुझे भी नसीहत कर रहा हूँ, आपको भी कर रहा हूँ। क्रिटिसाइज़ करने वालों की ज़्यादा फ़िक्र करें तो क्या भी नहीं कर सकते। हाँ, ये लोग बोलते हैं ये मूसा क्यों जिस्म छुपाते, मालूम क्यों? इनके जिस्म में ऐब है, वो ऐब छुपाने के वास्ते जिस्म छुपाते। सो क्रिटिसिज्म। मूसा अलैहिस्सलाम परवाह नहीं करे, तू क्या आते भी बोलने को चाह, मैं मेरी हया नहीं छोड़ूंगा। तो लोग बोलते बोलकर नेक काम छोड़ देना नहीं। एक बड़ा वाक़या बचपन में हमें सुनते थे। बाप बेटा एक गधा जा रहे थे, बेटे को गधे पे बिठा के बाप चल के जा रहा था। लोग बोले कैसा बेटा है देखो, बाबा को चलने छोड़ डाल को बैठ को जाता है देखो। बेटा बोला अब्बा मेरा नाम ख़राब होता है अब्बा, आप फिर बैठ जाओ अब्बा। अब्बा बैठ गए। कैसा बाबा है देखो बा, बच्चे को चलने छोड़ को बैठ गया। बाबा बोला नहीं मेरा नाम ख़राब होता है। उतर जाएंगे दोनों उतर को गधा जा रहे हैं।
پہلے دونوں بیٹھے تھے، پہلے دونوں بیٹھ کے جا رہے تھے، کیسے ہی دیکھو گدھے پہ ظلم کر رہے ہیں، دونوں بیٹھ گئے، تو ایک اترا پھر کرٹیسزم، اور ایک بیٹھا پھر کرٹیسزم، پھر دونوں کیا کریں، نکو با آدمیاں بولتے ہی سو گدھے کے ساتھ اتر کے جا رہے تھے، کہیں سے بے وقوف آئی نہیں، گدھا رکھ لے کو چل کو جاتے ہی نہیں. اب کیا زیادہ کرٹیسزم ہوتے ہی گدھے کو اٹھا کو دونوں کندھے پہ رکھ لیے. اب عقل والے لوگ بولے کیا بے وقوفی ہے، دیکھو بھائی گدھے کو کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں. تو لوگوں کے کرٹیسزم سے بچنے کی چکر میں گئے تو ہماری حالت ایسی ہوگی، گدھے کو سر پر رکھ لینا. اللہ اور اس کا رسول اس کام سے راضی ہیں نہیں ہیں، ختم قصہ. اسی لیے تفسیر حدیث جان کر رہیں گے اللہ رسول. لیکن موسیٰ علیہ السلام نہیں چھوڑے. لوگ بول رہے ہیں کیوں چھپتے سو معلوم، سب باہر نہاتے، موسیٰ علیہ السلام دیوار کے پیچھے جا کر نہاتے تھے، کوئی جسم نہیں دیکھے. یہ بولتے رہتے تھے کہ ان کے جسم میں بیماری ہے، عیب ہے، اس لیے ایسا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑے گا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام ایک دن غسل فرمانے کے لیے دیوار کے پیچھے گئے، اپنے اوپر کے کپڑے یعنی جبہ وغیرہ، تہبند تو تھا، لنگی تو باندھ کر تھے، جبہ وغیرہ نکال کر پتھر پر رکھ دیے، رکھ کر غسل فرما رہے ہیں. اللہ پتھر کو حکم دیتا ہے کہ کپڑے لے کر بھاگ. اب وہ پتھر کپڑوں کے ساتھ بھاگا. بخاری شریف کی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے کپڑوں کے پیچھے آ گئے. کپڑے سارے بنی اسرائیل کے سامنے حسن موسیٰ، کوئی ہینڈسم کا جسم اتنا خوبصورت نہیں، ویسا پاک نورانی جسم دیکھ کر سب کے سب شرمندہ ہو کر چہرہ جھکا لیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب ہمارے لوگ ہاف پینٹ پہننا فیشن سمجھ جاتے ہیں، لیکن ہم کو بے وقوف دکھتا انہیں. مالدار ہوگا تو کپڑے بڑھنا نہیں. حضور کے زمانے میں مالدار ہوئے تو کپڑے بڑھتے تھے، اب مالدار ہوئے تو کپڑے چھوٹے ہوتے. کتنا بڑا مالدار کی اتنا چھوٹا. حیا بڑی چیز ہے. اتنی بے حیائی ہوتی ہے حج میں جا کر، حج میں احرام باندھتے نا، نیچے ایک کپڑا اوپر ایک کپڑا، وہ کپڑا باندھنے کے بعد ہمیشہ جسم کو اس کپڑے سے ڈھانک کر رہنا. ایئرپورٹ میں وہاں یہ لوگ جو احرام باندھ کے سامنے عورتیں بیٹھی رہتی ہیں، عورتوں کے سامنے کپڑا نکالے، جسم بتا رہے ہیں. کیا حج ہو رہا ہے؟ حج کے وقت بے حیائی. پوچھے تو احرام باندھنا کب معلوم؟ حج میں اگر جا رہے ہیں کوئی، حج میں کب کاندھا دکھانا؟ جب فرض طواف کرتے نا، اس طواف کے وقت استباق کہتے ہیں، یعنی یہ کندھا صرف وہ طواف کے وقت یہ کندھا دکھا کر، یہ کندھا رائٹ کندھا کھول کے استباق کرنا. اس کے بعد پھر اپنے جسم کو ڈھانک لینا. نماز پڑھتے وقت اس چادر سے اپنے آپ کو کور کر لینا. پھر سارا صفا مروہ میں جسم دکھنا نہیں. حیا یہی ہے کہ جسم دکھنا نہیں. گئے سوئمنگ پول میں، چھوٹا کپڑا پہن لیے، مسلمان کا گڑگا دکھنا نہیں، مسلمان کا گڑگا دکھنا نہیں. بیت میں بیٹھتے وقت، اس میں بیٹھتے وقت حیا جتنی زیادہ رہے گی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، حیا جتنی زیادہ رہے گی پرہیزگاری اتنا زیادہ رہے گی. چست کپڑے پہننا، بے حیائی، ٹائٹ پینٹ، بے حیائی نہیں پہننا. وہ جس طرح عورت تنگ کپڑے پہن کو آگے تو بولتے نہیں کیا عورت مائے ایسے کپڑے پہن کر آ گئی، اسی طرح وہ مرد جو شادیوں میں فنکشنوں میں ٹائٹ شرٹ پہن کر ٹائٹ پینٹ پہن کر آتا ہے وہ بھی اتنا بے حیا ہے. جیسے عورت کو کہا جاتا ہے مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے میک اپ کر کے آگے، اسی طرح مرد بھی عورتوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تنگ کپڑے پہن کر آئے، بے حیا ہیں. اور جو بے حیا ہیں ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اپنے جسم کو چھپانا، اپنی گندی عادتوں کو چھوڑنا، دوسروں کا حق مارنا نہیں، یہ سب چیزیں کب آتی ہیں؟ جب انسان کے اندر حیا آتی ہے. حضور کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کنواری لڑکی پردے کے اندر رہتی ہے نا، اسے جتنی حیا ہے اس سے بھی زیادہ حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یعنی کوئی بھی ایسا کام حضور سے نہیں ہوتا تھا جسے کوئی کہے کہ کام برا ہے، معاف کر دیتے تھے. سخا کوئی
مانگتا تو کوئی وہ مانگنے والا نہیں سنتا تھا. حضور کے منظر نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کوئی بھی حضور کے پاس آ کر پوچھے نہیں ہے، حضور نہیں فرماتے تھے. یہ نہیں بولنا بھی حیا اچھی چیز ہے، اور ایک ہے بزدلی. دونوں میں باریک فرق ہے. اسلام سمجھنا بزدلی کیا ہے، حیا کیا ہے. حیا کیا ہے کہ اپنے آپ میں خود سے غلط کام ہو جائے اس ڈر سے اس کام کو چھوڑ دینا حیا ہے. دوسرے کا حق میں چھین لوں اس ڈر سے اس چیز کو چھوڑ دینا حیا ہے. بزدلی کیا ہے؟ اپنا حق دوسرے کے ڈر سے چھوڑ دینا ہے، بزدلی ہے. انہیں ماریں گا مجھے، انہوں آ کو کاتبی کردہ لیں گے مجھے، یہ بزدلی. ان کا پیسہ میں نہیں لینا، یہ حیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب آئیے تفسیر کی طرف. اب اللہ حیا فرماتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ایک پیاری حدیث فرماتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں. اللہ کا کیا ہے؟ کسی چیز سے ڈرتے ہوئے چھوڑنے کو حیا کہتے ہیں نا. یہ پہلا جملہ ہٹا دیجئے، کسی چیز سے ڈرنا چھوڑ دیجئے. ہر گندے کام اللہ نہیں کرتا ہے، یہی اللہ حیا ہے. اللہ سے گندا کام ہوتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی حیا ہے. اور اللہ کیا کرتا ہے؟ ہم دوسروں کو اس کا حق پہنچاتے ہیں، یہ ہماری حیا. اللہ دوسروں پہ کرم کرتا ہے، یہ اللہ کی حیا. صحیح حدیث میں آیا، شاید ابن ماجہ کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں اللہ کی حیا کیسی ہے. حضور فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث، آج میرا تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے. ان ربکم حی کریم. اے مومنو، تمہارا رب بہت حیا فرمانے والا ہے، بہت کرم کرنے والا ہے. میں نے کہا نا اللہ حیا فرماتا ہے، مطلب کیا؟ اللہ کرم فرماتا ہے. اللہ تمہارا اتنا حیا کرنے والا ہے، اتنا کرم کرنے والا ہے. یستحیی من عبدہ، اپنے بندے سے اللہ حیا فرماتا ہے. کیا چیز میں؟ ان یرفع الیہ یدیہ، کہ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے مانگنے کے لیے. فَيَرُدَّهُ خَائِبَتَيْنِ أَوْ صِفْرًا أَوْ خَائِبَتَيْنِ. اللہ کے بارگاہ میں بندے کے دو ہاتھ اٹھ جائیں مانگنے کے لیے، اور اللہ اس کو جو مانگا ہے وہ دیے بغیر وہ ہاتھ نیچے جائے. یہ ہونے سے اللہ حیا فرماتا ہے. صحیح حدیث. مطلب کیا؟ ہر مرتبہ جب ہاتھ اٹھائیں اس حدیث کو یاد کر لیں. مولا مالدار، اس کے پاس ہم مانگتے ہیں تو دے دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے ان کو رحمت للعالمین بنایا. ان کے پاس منافق بھی مانگتا ہے تو دے دیتا ہے. میں منافق نہیں ہوں مولا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بارگاہ میں دو ہاتھ اٹھایا ہوں مولا. تیرے حبیب نے کہا ہے کہ ہاتھ تو دیے بغیر نیچے آئیں. اللہ اس حیا فرماتا ہے تو ہر دعا قبول. ہم کنجوسی کرتے ہیں دعا میں، گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر دعا کریں، ہر نماز کے بعد دعا کریں، ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا کی برکت زندگی میں نظر آتی ہے. میں گنہگار ان دعاؤں کی برکت دیکھ رہا ہوں، خاص کر اپنے بھائیوں کے لیے جو ہم دعا کرتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ اللہ دیتا ہے. اللہ اتنا حیا فرمانے والا ہے کہ اس کا بندہ ہاتھ اٹھا لے، جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے. انشاءاللہ دعا پر کبھی میں سمجھاؤں گا، ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو اللہ کی حیا کیا ہے؟ اللہ سے کوئی گندا کام ہوتا ہی نہیں ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کا کرم فرمانا اللہ کی حیا ہے. اب آیت کی طرف آئیں. آپ کو تحفہ دیا نا میں، اب دعا میں ہاتھ اٹھاتے وقت مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ حضور بول دیے، ختم. حضور سچ ہی بولتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیے تو قبول. اسی لیے جنازے میں جنازہ نماز ہوتے ہی دعا کرنے کو کہتے نا، زیادہ ہاتھ اٹھتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ کہا بھی نہیں ہوتا.
کوئی دعا کرے وہ اللہ مارنے جاتا ہے ہم نہ، نہیں، اللہ دعا کرو بولتا ہے دعا کرتے رہیں گے، آمین آمین۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا۔ اب یہ لوگ اعتراض کریں یہ کیا ہے، اللہ مکھی کی مثال دے رہا ہے، مکڑی کی مثال دے رہا ہے، اللہ کا شان نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے۔ اللہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں دیں، کیا گندگی ہے اس میں، اللہ تو حیا نہیں فرماتا۔ اللہ کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ تو جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ مکھی کی مثال سچ ہے میرے رب کے طرف سے، یہ مکڑی کی مثال سچ ہے میرے رب کے طرف سے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، تو اس قرآن میں جو آیا وہی اچھی بات، یہ ایمان ہے، مجھے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، اتنا تو ثابت ہو گیا، سب لوگ فیل ہو گئے قرآن کے برابر بات لانے کے لیے۔ جب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس قرآن میں جو ہے وہی سچ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، وہ کچھ بھی مثال رہے، مجھے سمجھ میں آئے نہیں آئے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہی سچ ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، اللہ مکھی کی مثال کہاں دیتا ہے، ان الذین یدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ اللہ کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کر تم جن لوگوں کی عبادت، جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، وہ لوگ مکھی کو بھی پیدا نہیں کیے۔ یہاں مکھی بولنا زیادہ اچھا ہے، یہاں ہاتھی بولنا زیادہ اچھا ہے۔ ہاتھی پیدا نہیں کیے بڑی چیز، اللہ کہہ رہا ہے جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے مکھی بھی پیدا نہیں کی۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سارے کائنات کے بت مل کر ایک مکھی پیدا کر سکیں، وہ مکھی نہیں پیدا کر سکے، ان کو تم ساری کائنات کو بنانے والے اللہ کے برابر کہہ رہے ہو۔ یہاں مکھی سے بڑھ کر پیاری مثال نہیں ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور یہ بت ایسے ہیں ان کے پاس سے مکھی کوئی چیز لے کر نکل جائے، لا يستنقذوه من، اس مکھی کے منہ سے وہ چیز نکال نہیں سکتے، اتنے کمزور بت۔ مومن کو اب سنے نا کیسی ہے مثال، ہاں سچ مثال ہے۔ اور مکڑی کی مثال کیا ہے، تو آیت میں آتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کام بنانے والا بنا لیتے ہیں، یہ بت میرا کام کرے گا، یہ مجھے قیامت کے دن بچا لے گا، یہ میری شفاعت کرے گا، ان کی مثال کیسی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، وہ مکڑی کیا کرتی ہے، گھر بناتی ہے، بڑی محنت سے گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر کس کا ہے، مکڑی کا گھر ہے، جب تھوڑی بھی ہوا آئی ٹوٹ گیا۔ تو اللہ مثال دے رہا ہے تم جو بنا لیے ہو، اپنا ذہن بنا لیے ہو کہ ہم کو یہ بت بچا لیں گے، وہ بچا لیں گے، یہ بچا لیں گے، تمہاری مثال کیسی ہے، مکڑی گھر بناتی ہے کہ گھر مجھے بارش سے بچا لے گا، اس سے بچا لے گا، تھوڑی سی بارش آتی ہے جالی گر جاتی، تھوڑا سا کلین کرتے ہیں تو گر جاتا ہے۔ تو یہاں مکڑی کی مثال دینا اچھا ہے یا کسی بڑے جانور کی مثال دینا اچھا ہے، یہاں یہی اس سے اچھی کوئی مثال نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ سچ ہے اپنے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر ہیں، نہیں ماننا یہودی، فَيَقُولُونَ، وہ لوگ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کیا چاہتا ہے مثال دے کر، سمجھ میں نہیں آتا نا۔ اب یہاں غور کریں، جو لوگ مومن ہیں وہ جانتے ہیں، کہا اللہ۔ اب کافر کے بارے میں کیا کرنا تھا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَعْلَمُونَ کہنا تھا، وہ نہیں جانتے، نہیں کہہ رہا اللہ، ثابت ہو گیا یہ جانتے ہیں تو نہیں جانتے، اللہ نہیں جانتے، اللہ کہتا ہے فَيَقُولُونَ، بولتے ہیں۔ تو جاہل کی نشانی کیا ہے، نہ جان کر بولنا۔ کیا نشانی ہے، نہ جان کر بولنا۔ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ لوگ کہتے ہیں یہ بات بول کر اللہ کیا بولا،
سمجھ میں نہیں آتا نا؟ ہاں، اللہ کہتا ہے تم کافر ہو اس لیے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں تھوڑا رکوں گا میں، یہ ہے مومن کافر کی بات، ایک نصیحت، اس کے پیچھے ایک نصیحت میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ اس کو تفسیر کا حصہ نہ سمجھیں، ایک نصیحت۔ ہم بھی کسی چیز کو نہیں مانیں گے ڈیسائیڈ کر لیتے نا، تو ہم کو سچ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی کی دشمنی ہمارے دل میں زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ شخص سچ پر رہتا ہے، ہم کو وہ سچ پر ہے نظر نہیں آتا۔ اسی لیے دشمنی اتنی زیادہ نہ کر لیں کہ سامنے والا سچ بول رہا ہو تو ہم کو وہ جھوٹ نظر آئے۔ تو کسی چیز کا انکار کرنے سے پہلے قرآن اور سنت پر اس کو لے کر جائیں۔ قرآن اور سنت اس کو ہے کہہ رہے ہیں، مان لینا۔ قرآن اور سنت کے سوا ہماری عقل جو ہے نا 90% ہماری عقل غلط کرتی ہے، جتنا ہو سکے۔ اسی لیے نیک لوگ کیا کرتے، عالموں کی دوستی میں رہتے، ساتھ رہتے۔ حضرت میرا بھائی مجھے ایسا بولا، میں اسے ایسا جواب دیا، یہاں میرا بھائی کراسو برابر کی نہیں، میں کراسو برابر کی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، بات تمہیں بہت بڑی غلطی کرے جا کو بھائی کنے معافی مانگو، اور سننے والا بھی اللہ ہوتا، حضرت اللہ آپ کو سلامت رکھے، ابھی جا کو میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ ہے مومن کی شان، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہماری عقل ہمیشہ ہمیں گڑھے میں گراتی ہے۔ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں بس کرو بھائی بس کرو، یہ آیت آدھی رہ گئی، اب اس اور نکات آنے ہیں انشاءاللہ، آئندہ تفسیر میں اس آیت کو ہم مکمل کریں گے۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ کو ترجمہ کر کے قصہ بتا کر نکلنا نہیں ہے، ہر آیت میں ہم کو کیا نصیحت ملتی ہے، ہر آیت ہمارا ایمان بڑھائے۔ ان اللہ لا یستحی کے صدقے میں ہم کو حیا مل گئی، انشاءاللہ ایک ایک آیت میں ایک ایک اچھے اخلاق ہم کو ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔